طلحہ بن عثمان نام سنا ہوا؟ نام سنا ہوا؟ کون ہے؟ کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی چابیاں ان کے پاس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ آتے ہیں، کہتے ہیں عثمان بن طلحہ کو بلایا جائے۔ فتح مکہ ہو گیا، عثمان بن طلحہ جی اپنے گھر میں ہیں، حضرت بلال کو کہتے ہیں آپ ان کے گھر سے ذرا خانہ کعبہ کی چابیاں لے کے آئیے۔ اب حضرت بلال ان کے گھر جا رہے ہیں، یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام کو فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل قبول کر لیا تھا، اب لیکن ماں کے پاس ہے اور ماں پکی مشرک ہے، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا ہوا۔ حضرت بلال ان کے گھر پہنچ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی دو۔ ماں کہہ رہی ہے ہرگز ان کو نہ دینا، یہ اپنے دین سے پھر گئی ہیں، ان کو چابی نہ دینا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا، وہ چابی دینا چاہتے ہیں لیکن ماں کو بھی منا رہے ہیں کہ ماں مان جائے چابی دے دوں۔ اتنی دیر میں دیر ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں جاؤ ذرا، بلال ابھی تک نہیں آیا، چابیاں لے کے خانہ کعبہ کی دیکھو کیا وجہ ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا بلال باہر کھڑے ہیں، حضرت عثمان اندر ہیں۔ حضرت عمر کا آپ کو پتہ ہے، امیر عمر کی روب دبدبا، آواز لگائی عثمان کہاں ہے خانہ کعبہ کی چابیاں؟ وہ والدہ جو حضرت بلال کے آنے پہ چابیاں نہیں تھی دے رہی، کہا یہ کس کی آواز ہے، دے دو اس کو چابیاں دے دو۔ صرف آواز سن کے روب سے اتنا حواس باختہ ہوئی، کہا ان کو چابیاں دے دو، ڈر گئی۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں حضرت عثمان نے چابیاں پکڑانا چاہی، حضرت عمر نے کہا نہیں، حدیث کا احترام یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے کہ عثمان کو ساتھ لے کے آؤ، اللہ کی قسم چابیاں نہیں پکڑوں گا، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ حضرت عثمان کو ساتھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی پکڑی ہے، سیرت کا لمبا چوڑا باب ہے، خانہ کعبہ کے دروازہ کھولا، جو انہوں نے کرنا تھا، سیرت کا موقع آیا تو اس کے اندر اس کی تفصیل کو بھی بیان کریں گے۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا اس کی طرف آئیے۔ نبی کریم بت توڑ کے عبادت سے فارغ ہو کے باہر آئے، اب صحابہ اپنی گردنوں کو اونچا کر رہے ہیں، کس لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی شاید آج ابو بکر کو مل جائے، شاید بلال کو مل جائے، شاید عمر کو مل جائے۔ بڑے بڑے صحابہ گردنوں کو اونچا کر رہے ہیں۔ کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو روتے ہوئے گھر چلے گئے۔ روتے ہوئے؟ ہاں وہ رو رہے تھے، اس کو بلاؤ۔ ان کو بلایا، وہ بھی دارو قطار رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگتا عثمان آپ نے دل سے ہمیں چابیاں نہیں دی جو روئی جا رہے ہیں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم چابیاں تو دل سے دی ہیں، لیکن آج پچھتاوا بھی ہے اور آپ کی حدیث کی عظمت ہے جس کو سوچ سوچ کے میں روتا چلا جا رہا ہوں۔ عثمان کیا بات ہے؟ کہا آپ کو شاید یاد نہیں، ایک وقت تھا آپ نے اسی خانہ کعبہ کی چابی کو ہجرت سے قبل مجھ سے مانگا تھا اور میں نے آپ کو انکار کر دیا تھا، آپ دین سے پھر گئے ہیں، دین سے پھر گئے ہیں۔ اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کو شاید یاد نہ ہو، حدیث کی حجیت کا اس سے عظیم جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ عثمان ایک وقت آئے گا، یہ خانہ کعبہ کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ میں وہ بات سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کاش اس وقت اسلام کو قبول کر لیا ہوتا۔ آج آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ ابھی قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے جو بات کی منوان پوری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خذوہا، اے بنی طلحہ، اے عثمان بن طلحہ، پکڑو اس چابی کو، خالدتن تالدتن لا ينزعها الا ظالم۔ یہ چابی تجھے پہلے دی تھی کافروں نے، پہلے دی تھی کافروں نے، تجھ سے چھین لی گئی۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کرتا ہوں خالدتن تالدتن، ہمیشہ کے لیے
جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کوئی ایک ظالم آئے گا وہ تجھ سے چابی چھینے گا، اور دوسری روایت میں ایک کافر ہوگا تجھ سے چابی چھینے گا، یعنی تیری اولاد سے چابی چھینے گا، لیکن تب تک یہ چابی تیرے ہی خاندان میں رہے گی۔ آج اٹھائیے حجیت حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے غور کریں، خانہ کعبہ کی متولیت بدلتی گئی، تولیت بھی چینج ہوتی گئی، خلافتیں بھی چینج ہوتی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر کبھی شریف سردار آئے، کبھی عثمانی آئے، کبھی عباسی آئے، کبھی فاطمی آئے، کبھی اور حکمران آئے، کسی ایک کو جرت نہ ہوئی کہ عثمان بن طلحہ کے خاندان سے چابی لے لے۔ نبی کریم نے کہا یہ چابی اب ہمیشہ کے لیے تیرے خاندان میں ہے۔ اللہ کی قسم حکومتیں بھی بدلتی گئیں، لیکن یہ حدیث کا ایجاد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو تو نے اور میں نے حقیر سمجھا ہوا، داڑھی رکھ لو، ہاں حدیث ہے، صحیح ہے، نہیں رکھنی نہیں۔